بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غضنفر ٹریگر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کا تعارف کروانے والا ہوں اور اس کی اصلیت بتانے والا ہوں جو اتنی تعلیم ہونے کے باوجود ایک جاہل ہے، جو با کردار شخصیت اور پرسنالٹی رکھنے کے باوجود بے کردار ہے، جسے اللہ نے اتنی عزت دی لیکن پھر بھی وہ گناہوں کا پلندہ اپنے لیے خود تیار کرے۔ وہ کوئی عام شخصیت نہیں، وہ ہے ملک وقاص مظہر بھٹا صاحب، سابقہ ایس ایچ او تھانہ رنگپور اور موجودہ ایس ایچ او تھانہ سول لائن مظفر۔ کیس نمبر 1، ہمارے علاقے میں چوریاں بہت ہو رہی تھیں، دن دہاڑے چوریاں ہو رہی تھیں۔ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت علاقے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پہرا دیں گے، جس میں 2 سے 3 افراد ہر گھر کے روزانہ کی بنا پر پہرا دیں گے۔ ہمیں ایک بندہ مشکوک ملا، اس کی گود میں پسٹل تھا، اس کے پاس 88 کروڑ گاڑی تھی۔ ہم نے پولیس کو انفارم کیا، پولیس کی موجودگی میں، ایک کانسٹیبل کی موجودگی میں، جو پرانے بھی ہیں سینئر بھی ہیں یہاں پہ، ان کی موجودگی میں اسے پکڑا، پولیس کے حوالے کیا اور رات کو انہیں آگاہ بھی کیا کہ ڈکیٹوں کی طرف سے، غلط لوگوں کی طرف سے ہمیں اس کی سفارشات آ رہی ہیں کہ اسے چھڑوائیں یا اس کا موبائل گم کروائیں۔ ایس ایچ او صاحب کو، وقاص ظفر صاحب کو میں نے خود کال کر کے باقاعدہ آگاہ کیا کہ سر یہ غلط ایکٹیویٹیز میں بندہ شامل ہے، اور لائسنس جتنے تک میری جانکاری تھی، اس کا لائسنس، ویپن کا جو لائسنس تھا، اسے ٹیپ لگا کر دوبارہ اس پہ نمبر ٹیمپرنگ کی گئی تھی، جس کا میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ اور اس کے باوجود اس کو رات کو چھوڑ دیا گیا۔ بریفنگ مجھے یہ دی گئی کہ ڈی پی او صاحب کو کال آئی ہے 72 بندے کی، اور وہ آرمی ریٹائر تھا، مطلب آرمی چھوڑ چکا تھا، تو اس لیے ڈی پی او صاحب نے کہا اور ہم نے چھوڑ دیا۔ اور کچھ ہی دنوں بعد پتہ چلا کہ 80,000 روپے اسی رنگپور کے شہری کے اکاؤنٹ میں آئے، وہاں سے بلوچستان سے اسے چھوڑ دیا گیا، اور اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں ڈر ڈر کے اور اپنی حفاظت کر کر کے کہ جس بندے کو ہم نے پکڑ کے دیا، ایک غلط آدمی کو، کرمنل آدمی کو، وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ میں نے اسے پکڑنے کے بعد دن میں 2 بار بریفنگ دی۔ ایک بار میں نے اسے بتایا کہ سر جن لوگوں کے فون آ رہے ہیں کہ اسے چھڑوائیں یا اس کا موبائل گم کروائیں یا اس کا موبائل سے ڈیٹا ڈیلیٹ کروائیں، وہ لوگ کرمنل لوگ ہیں۔ اس مکار شخص نے مجھے کہا کہ جناب اس نے اپنا موبائل اپنے ہاتھ سے توڑ دیا، سکرین توڑ دی ہے ہاتھ سے۔ جس نے اپنے ہاتھ سے اپنے موبائل کی سکرین توڑی ہے، اس کے پاس ڈیٹا تو لازمی کچھ غلط تھا، لیکن اس نے ریپیئر کروانے کے بجائے، چیک کروانے کے بجائے، بلکہ میں نے اسے آفر کی کہ میں آپ کو بنوا کے دیتا ہوں، اس کے موبائل میں بہت کچھ ہے، کیونکہ وہ لوگ جو اس کے سفارشی ہیں، کرمنل لوگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا موبائل گم کروائیں یا ڈیٹا ڈیلیٹ کروا دیں ہمیں، یا ہمیں چھڑوا دیں کیونکہ آپ نے پکڑا ہے۔ اس شخص نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر 80,000 روپے لے کے چھوڑ دیا، اور نام ڈی پی او صاحب کا کر دیا کہ انہوں نے کہا چھوڑ دیں۔ جس کے تھرو پیسے آئے، جو چھڑوا کے لے گیا، جس اکاؤنٹ میں ہے، سب ثبوت میرے پاس موجود ہیں، لیکن انکوائریاں نہیں ہوگی۔ کتھے گئی ہیں بیڑیاں تے کتھے گیا ملال۔ اے موت کسے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے، ہم اٹھاتے رہیں گے چاہے موت بھی آ جائے، اور اس کے سارے کالے کرتوت میں عیاں کروں گا، سب کے سامنے کروں گا اور سب سنیں گے۔ اس کے بعد افسران کی مرضی ہے، فیصلہ کریں نہ کریں۔ مجھے بھی عدالتوں کے چکر کاٹتے ہوئے 2 مہینے ہو گئے ہیں، مسلسل 2 مہینے جدوجہد کے بعد بھی آج تک کوئی رپورٹ، کوئی اس کے خلاف ثبوت، بیان جو بھی دیے سب ختم، کچھ بھی سامنے نہیں آیا۔ ڈی پی او سید حسنین حیدر صاحب سے میری گزارش ہے کہ سر اس کے سارے ثبوت میں آپ کو دے چکا ہوں، آپ کے سامنے سے جتنے جھوٹ بولے آپ سب جانتے ہیں۔ کائنڈلی گزارش ہے آپ سے، مہربانی کریں، خدا را اس کا احتساب کریں اور ہمیں انصاف لے کے دیں، ہمارے پیسے اس سے مڑوائیں اور اس کے جو جو کرتوت ہیں ان کا سب کا احتساب کریں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس کرسی پر بٹھا کے اپنی مماثلت عطا کی ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ حضرت علی جہاں کا اگلا کارنامہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتاتا ہوں، اگلے ایپیسوڈ کو ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔